اب تعالی جل شانہ نے دنیا تو خوشی اور غمی کا مرکب بنایا ہے. دنیا میں خوشی بھی ہوتی ہے، غمی بھی ہوتی ہے، رنج بھی ہوتا ہے، اچھے حالات بھی ہوتے ہیں، تکلیفوں کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے، خوشیاں بھی ہوا کرتی ہیں. لیکن 100% جہاں راحت ہی راحت ہے، جہاں ذرہ برابر غم نہیں، وہ جنت ہے. اور جہاں 100% غموم ہی غموم، ہموم ہی ہموم، مصائب ہی مصائب، پریشانیاں ہی پریشانیاں، مصیبتیں ہی مصیبتیں، وہ جہنم ہے. اور دنیا ان دونوں کا سنگم ہے. جنت کے مراتب بھی ہیں، جیسا کہ گزشتہ ہفتے ہم نے سنا کہ اب تعالی جل شانہ اپنے بندوں اور بندیوں کو اس کے اعمال کے مطابق جنت کے مراتب عطا فرمائیں گے. ظاہر سی بات ہے کہ دنیا میں جب اکنومی اور فرسٹ کلاس کے درجات ہوا کرتے ہیں تو اب تعالی جل شانہ نے بھی اپنے وہاں جنت کے مراتب رکھے ہیں، جنت کے درجات رکھے ہیں. جس کے جتنے زیادہ اعمال ہوں گے اللہ اسی کے مطابق اس کو جنت کے اس مقام پر فائق المرام فرمائیں گے، رکھیں گے. اور جنت کا سب سے اعلیٰ حصہ جو ٹاپ لیول کا ہوگا، بہت اعلیٰ درجے کا، جو فرسٹ کلاس، تو دنیا کا فرسٹ کلاس تو کیا چیز ہوا کرتی ہے اس جنت کے سامنے. مثال دینا بھی شاید غلط ہو سکتا ہے، بلکہ غلط ہی ہے. جنت الفردوس کا چھت جو ہوگا وہ اللہ کا عرش ہوگا. اس کا مطلب یہ نکلا کہ اللہ کے عرش کے نیچے جنت الفردوس ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو دیکھا بھی ہے. حضرت کو جنت بتائی گئی اور خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت سے یہ بات بھی سکھائی کہ اپنے رب سے جنت الفردوس مانگو. اللہم انی اسألک جنت الفردوس، اے اللہ میں جنت الفردوس کا تجھ سے سوال کرتا ہوں. روایتوں میں ہے، بخاری شریف میں روایت ہے کہ حضرت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچے تھے، بالغ نہیں تھے. غزوہ بدر کے موقع پر وہ بدر میں دیکھنے کے لیے وہ بھی چلے گئے. اچانک کسی کا تیر آیا اور ان کے گلے میں لگا، وہ شہید ہو گئے. وہ تو بچے تھے، دیکھنے کے لیے گئے تھے. ان کی ماں کے دل پر بہت صدمہ ہوا. یہ مسئلہ یقینی بات ہے کہ معصوم اولاد کے جانے پر ماں باپ کے سامنے بہت صدمہ ہوتا ہے. تو ماں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی. روایت میں فجاءت امہ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضرت نبی علیہ السلام سے سوال فرمایا کہ یا رسول اللہ، آپ جانتے ہیں کہ میرا بچہ بدر میں شہید ہو گیا، تو کیا یا رسول اللہ قد عرفت منزلۃ حارثہ منی، میرا بچہ اس وقت جنت میں کس مقام یا آخرت میں کہاں ہے، آپ مجھے ذرا بتا سکتے ہیں؟ کیا آپ کو پتا ہے کہ میرے بچے کو اللہ تعالیٰ نے کیا دیا؟ اور پھر خود ہی کہہ رہی ہے کہ فَإِنَّكُ فِي الْجَنَّةِ أَصْبِرُ وَأَحْتَسِبُ وَإِن تَكُ الْأُخْرَى تَرَى مَا أَصْنَعُ. اگر آپ یوں کہہ رہے ہیں کہ وہ جنت میں ہے تب تو میں خوب صبر کروں گی، لیکن اگر
کسی اور جگہ پر ہے، یعنی جنت میں نہیں ہے، اشارہ ہے جہنم میں ہے، تو پھر آپ بھی دیکھو گے کہ میں کیا کرتی ہوں. ترا ما اصنع. حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا وہ حبیل تھی، وہی حق، پاگل ہو گئی تو، تیرا برا ہو. کیا ایک ہی جنت ہے؟ اب جنت واحدہ یا انہا جنان کثیرۃ. اللہ کے پاس تو بہت جنت ہے. وَإِنَّهُ فِي جَنَّةِ الْفِرْدَوْسِ، اور تیرا بچہ جنت الفردوس میں ہے. اللہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ تیرا بچہ جنت الفردوس میں. ایک تو بچہ ہے، پھر اوپر سے شہادت ہے، تو اللہ نے ان کو جنت الفردوس عطا فرمایا. اس روایت پر علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی دنیا کے مسائل کو جھیلے، تکلیفوں کو برداشت کرے، حالات کو برداشت کرے، دنیا تو ہے ہی دار الغم، دار الحزن، لیکن ان تکالیف اور مصیبت کو جھیلتے ہوئے اللہ کی فرما برداری بھی کرے، اطاعت کرے. یہ نہیں کہ مصیبتوں میں پڑ کر کے بیماریاں آئی تو رب کو چھوڑ دے، انتقال ہو گیا تو نماز نہ پڑھے، دکان نہیں چل رہی ہے تو نماز چھوڑ دے. ایسا نہ کرے. ان مصائب کے اندر اپنے رب کو یاد کرتا رہے. مجھے یاد پڑتا ہے کہ ہمارے حضرت شیخ مولانا محمد زکریا صاحب کاندلوی ثم المہاجر المدنی نور اللہ مرقدہ کے بچے یا بچی کا انتقال ہوا تھا. صبح انتقال ہوا تھا اور حضرت تھوڑی دیر گھر میں بیٹھنے کے بعد مزاح علوم میں سبق پڑھانے چلے گئے. آپ انداز لگائیں، گھر میں بچے کا جنازہ ہو اور حضرت سبق پڑھانے چلے گئے حدیث شریف کا، اور جب سبق سے فارغ ہوئے تو گھر پر نہیں گئے بلکہ گھر کہلوا دیا کہ جنازہ بھیج دو، نماز پڑھ لیتے ہیں. اللہ. انسان مصیبتوں میں اپنے رب کو نہ بھولے. آج ہمارے یہ دو حال ہو چکے ہیں کہ ہم مصائب میں بھی اللہ کو بھول جاتے ہیں اور خوشیوں میں بھی اللہ کو بھول جاتے ہیں. شادی ہو رہی ہے، نماز چھوٹ رہی ہے. خوشیاں آئی ہوئی ہے، گھروں میں نمازیں ضائع ہو رہی ہے. خصوصاً ہماری ماؤں اور بہنوں کا مسئلہ شادیوں میں نماز کا نہیں ہوتا ہے. اللہ معاف فرمائے. حالانکہ روایتوں میں جو نمازوں کی تاکیدیں آئی ہیں، عصر کی نماز کے بعد میں آیا ہے کہ جو انسان بھول کر عصر کی نماز چھوڑ دے، جان بوجھ کر نہیں، بھول کر، تو اس سے متعلق حدیث میں آتا ہے کہ اس کو ایسا صدمہ پہنچے گا جیسا کہ اس کا گھر لوٹ گیا ہو، لٹیروں نے لوٹ لیا. اور اگر جان بوجھ کر اس نے عصر کی نماز کو چھوڑ دیا تو فرمایا اس کا حال یہ ہے کہ اس کے سارے اعمال بیکار، عبث، ضائع. اس کی جتنی نیکیاں ہیں فقد وطر اہلہ ومالہ، بھول پر، اور فقد حبط عملہ، اس کے اعمال بیکار ہو جاتے ہیں ایک نماز عصر چھوڑنے پر. حدیث شریف میں ہے جو فجر اور عصر کی پابندی کرے گا اللہ قیامت کے دن اپنی زیارت نصیب فرمائیں گے. حدیث شریف میں ہے کہ عشاء کی نماز جو انسان پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے قبر کو نور سے منور کرتے. روایتوں کی روشنی میں علماء نے لکھا ہے کہ اس کو ضیاء اور روشنی ملتی ہے. دنیا میں بھی اللہ اس کے چہرے کو منور بناتے ہیں. جو آدمی ظہر کی نماز سخت گرمی کے باوجود پڑھتا ہے،
حق تعالی جل شانہ اس کے چہرے کو منور بناتے. نمازوں کی فضائل ہیں، لیکن افسوس کہ خوشیوں میں بھی ہم اپنے رب کو چھوڑ دیتے ہیں، غمیوں میں بھی. ہمیں غموم میں بھی، حالات میں بھی، مصائب میں بھی اپنے رب کو یاد رکھنا چاہیے. بلکہ روایتوں میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انک عرفت اللہ فی الرخاء، اگر تو خوشیوں میں اللہ کو یاد کرتا رہے گا، یعرف اللہ تبارک و تعالی فی الشدت، اللہ تجھے غمیوں میں یاد کرے گا. چونکہ یہ بچہ قربانی دے رہا ہے، شہید ہو گیا، فرمایا اللہ نے ان کو جنت الفردوس عطا فرمائی. تو بہرحال حق تعالی جل شانہ نے جنت کے مراتب بھی بنائے، اور انسان کے جیسے اعمال صالحہ ہوں گے اسی کے مطابق رب کریم ان کو جنت کے مراتب عطا فرمائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ میں نے جو ابھی حدیث پڑھی اس کا تعلق جہنم سے ہے. جہنم اللہ کی وہ جیل ہے، اللہ کی وہ سزا کی جگہ ہے جس سے اللہ اپنے ان بندوں کو سزا دے گا جنہوں نے اللہ کی بغاوت کی، نافرمانی کی، نہیں مانا، سجدہ نہیں کیا، اس کے ساتھ ذات میں لوگوں کو شریک کیا، اس کے ساتھ صفات میں لوگوں کو شریک کیا، دنیا میں انسانوں کو رزاق مانا، دنیا میں انسانوں کو اولاد دینے والا مانا، دنیا میں قبر پرستی کر کے مرنے والے بزرگوں کی قبروں پر جا کر اولادیں مانگی، رزق مانگا. یہ ساری باتیں ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے اس ہلا دینے والے عذاب کا تذکرہ سن کر اپنے آپ کے دلوں میں خوف پیدا کریں. ویسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں کہ اے میرے بندوں اور میری بندیوں، میں نے تم کو عذاب کے لیے پیدا نہیں کیا، جہنم کے لیے پیدا نہیں کیا، اس لیے نہیں پیدا کیا کہ میں تمہاری وجہ سے اپنی جہنم بھروں. نہ، جب میری صفت رحمت غالب ہے تو میں تو رحمت کا معاملہ کرنا چاہتا ہوں تمہارے ساتھ. تمہارے ذرا سے بہانے پر میں بہت کچھ عطا کرتا ہوں. تم ایک نماز پڑھتے ہو، میں تمہیں 10 نمازوں کا ثواب دیتا ہوں. تم جماعت کے ساتھ پڑھتے ہو، میں تمہیں 27 نمازوں کا ثواب دیتا ہوں. تم وضو کر کے گھر سے چلتے ہو، میں ہر قدم پر ایک گناہ معاف کر دیتا ہوں اور ایک درجہ بلند کرتا ہوں. تم مسجد میں نماز کے انتظار میں بیٹھے رہتے ہو، میں اس کو بھی نماز میں شمار کرتا ہوں. تم مسجد میں نماز کے بعد بھی بیٹھے رہو گے وضو کے ساتھ، تو میں تم پر میرا فرشتہ مقرر کرتا ہوں. وہ فرشتہ تمہارے اوپر دعائیں کرتا ہے، اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، اے اللہ مغفرت کر، رحم کر، مغفرت کر، رحم کر. جب تم واپس چلتے ہو تو پھر میں تمہیں نوازتا ہوں. اللہ کہتا ہے میں تو تمہیں بہانوں پر بہت کچھ دیتا ہوں. فرمائے تم رمضان کے روزے رکھتے ہو تو اس صورت میں تمہیں سال بھر کے روزوں کا ثواب دیتا ہوں. میرے نوازش کا عالم یہ ہے کہ تم ایک نماز پڑھتے ہو تو دوسری نماز تک کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں. تم ایک جمعہ پڑھتے ہو تو دوسری جمعہ تک کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں. تم ایک رمضان کا روزہ رکھتے ہو، میں دوسری رمضان تک کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں. عنایات ہے اللہ کی، رحمتیں ہیں اللہ کی. وہ کہتا ہے میں تو بہانوں پر تمہیں معاف کرتا ہوں. تم صدقہ دیتے ہو چھوٹا ہو یا بڑا، میں بلاؤں کو دور کر دیتا ہوں، مصائب کو دور کر دیتا ہوں.
تم میرے راستے میں زکات دیتے ہو، مال میں کمی نہیں کرتا بلکہ میں اضافہ کرتا ہوں اور بڑھا دیتا ہوں۔ تم حسن اخلاق سے پیش آتے ہو، میں تمہارے درجات کو بلند کرتا ہوں، میں تمہیں عزت دیتا ہوں۔ تم کسی کو عزت دو گے میں تمہیں عزت دوں گا۔ وہ رب کہتا ہے رات میں تو گناہ کرتا ہے، میں تجھ پر پردہ ڈال دیتا ہوں، لیکن تو ہی بے وقوف ہے کہ صبح اٹھ کر اپنے گناہ کو پھر بیان بھی کرتا ہے۔ تو تجھے ہی اپنی عزت کی پڑی نہیں، ورنہ تیرے رب نے تو پردہ ڈال دیا تھا۔ قدم قدم پر اللہ کی رحمتیں ظاہر ہو رہی ہیں، قدم قدم پر اللہ کی نصرتیں ظاہر ہو رہی ہیں، اللہ کی مددیں۔ وہ کہتا ہے کہ میرا بندہ فرائض کے ذریعے سے میں اس کو اپنا ولی بنا لیتا ہوں، اور نوافل سے فرائض کو مکمل کر دیتا ہوں، اور تھوڑی سی اپنی خواہشات پر قابو کر لے تو میں اس کو اپنا دوست بنا لیتا ہوں۔ اور دنیا میں ہر آدمی کو اپنا بڑا دوست ہو، کوئی پولیس ہو، کوئی انسپیکٹر ہو، کوئی گورنر ہو، کوئی کلکٹر ہو، اس پر فخر ہوتا ہے۔ تو ہمارا دوست اللہ بن جاتا ہے جو ساری کائنات کا مالک ہے۔ ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب، جس نے قرآن کو نازل فرمایا، وہ دوست بنتا ہے۔ ہمیں کتنا فخر اس پر ہونا چاہیے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اسی لیے بزرگان دین فرماتے ہیں ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے، اس لیے کہ ساری کائنات کا مالک ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو یہ سب بہانے ہیں اللہ کو دینے کے، جو اللہ دیتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ جل شانہ فرماتے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم شکر گزار بندے بن جاؤ اور تم ایمان لے آؤ۔ ان شکرتم وآمنتم، اور اللہ شکر کرنے والا ہے اور بڑا ہی جاننے والا ہے۔ وکان اللہ شاکرا علیما، اللہ شکر کرنے والا اور جاننے والا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بندوں کو کہا اپنی رحمت کو ظاہر کرتے ہوئے کہ میرے بندوں میں نے تمہیں عذاب کے لیے نہیں پیدا کیا۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث شریف میں ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقول اللہ لا اهون اهل النار عذابا يوم القيامة لو ان لك ما في الارض من شيء اكنت تفتدي به فيقول نعم۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جہنم میں جو ادنا درجے کا جس کو سزا ہوتی ہوگی، کم درجے کی، اللہ اس سے سوال کرے گا کہ بتا میرے بندے کہ یہ جو سزا میں نے تجھ کو دی ہے جہنم کی یا آگ کی، کیا تو اس سے چھوٹنے کے لیے ساری دنیا بھر کر کے تیرے پاس خزانہ ہو تو اس کے بدلے میں دے دے گا؟ ان لک ما فی الارض من شیء کنت تفتدی به، کیا تو دے دے گا؟ تو بندہ کہے گا نعم، جی میں دے دوں گا۔ تو اللہ جل شانہ فرمائیں گے اردت منک اهون من هذا، میرے بندے میں نے تو اس سے بھی بہت کم چیز تجھ سے مانگی تھی۔ اللہ اکبر،
میں نے تو اس سے بھی بہت معمولی چیز تجھ سے دنیا میں مانگی تھی. کیا مانگا تھا؟ وَأَنْتَ فِي صُلْبِ آدم، تو آدم کی پشت میں تھا. میں نے صرف اتنا کہا تھا اللہ تشرک بی شیئا، بس میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، بس میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. فَأَبَيْتَهُ إِلَّا أَن تُشْرِكَ بِي، تو نے انکار کیا، تو نہیں مانا اور میرے ساتھ شرک کیا. میرے بھائیوں اور بہنوں، دیکھیں اس روایت میں ایک آدمی قیامت کے دن پوری دنیا بھر کر کے، پوری دنیا، صرف ایک بستی نہیں، ایک گاؤں نہیں، ایک مکان نہیں، پوری دنیا کی زمین کے برابر بھی اس کے پاس خزانہ ہوگا. وہ جہنم سے بچنے کے لیے اللہ کی خدمت میں پیش کرنے کو چاہے گا. اللہ کہے گا آج تو اتنی بڑی دنیا مجھ کو دے رہا ہے، میں نے دنیا میں اس جہنم سے بچنے کے لیے تیرے پاس بہت معمولی چیز مانگی تھی، اور وہ تھا ایمان. ایمان، ایمان، لا الہ الا اللہ. میں نے تجھ سے ایمان مانگا تھا، بہت معمولی چیز مانگی تھی. میں نے تجھ سے کہا تھا شرک نہ کرنا دنیا میں، اور یہ تو میں نے تجھ سے تب کہا تھا جب تو عالم ارواح میں تھا ابھی، اور میں نے تجھ کو سمجھایا بھی تھا، اور تجھے یہ بھی کہا تھا کہ الست بربکم، میں تیرا رب نہیں ہوں، اور تو نے اقرار بھی کیا تھا کہ جی تو میرا رب ہے. لیکن دنیا میں جانے کے بعد تو بھول گیا اس وعدے کو، اور تو میرے ساتھ شریک کرنے لگا. کبھی اس قبر کو شریک کر لیا، کبھی اس بت کو شریک کر لیا، کبھی اس کو شریک کر لیا. نہ معلوم کتنوں کو تو نے میرے ساتھ شریک کیا. جو میری مخلوق تھی اس کو تو نے معبود کا درجہ دے دیا. تو حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے جہنم کو اس لیے نہیں بنایا کہ جہنم ہم سے بھر دے. ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اگر تم ایمان لے آؤ اور اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ. سب سے بڑی چیز اللہ کی شکر گزاری ہے. ہماری ہوس نے، ہماری لالچوں نے، ہماری ہرس نے، ہماری طمع نے ہمیں ناشکرے بنا دیے. شیطان نے یہی کہا تھا لاقعدن لهم صراطک المستقیم، تو مجھے اتار تو رہا ہے اور مجھے جہنم سے نکال تو رہا ہے، لیکن یہ اللہ جن بندوں کے خاطر، جس آدم کے خاطر اور آدم کی اولاد کے خاطر تو نے مجھ کو نکالا، تو دیکھ لے میں ان کے راستوں میں بیٹھوں گا، ان کے سیدھے راستے میں صراط مستقیم پر بیٹھوں گا، ان کو گمراہ کروں گا. ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، میں کبھی رائٹ سے سیدھی طرف سے آؤں گا، کبھی بائیں سے دابی طرف سے آؤں گا، کبھی آگے سے آؤں گا، کبھی پیچھے سے آؤں گا، چاروں طرف سے ان پر حملے کروں گا. ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین. یہ اور میں ان کو ایسے بنا دوں گا، ایسے بنا دوں گا، ان کے دلوں میں ایسی ہرس ڈالوں گا، ایسی لالچ ڈالوں گا، ایسی طمع ڈال دوں گا کہ ہر وقت یہ دولت کے پجاری بنتے چلے جائیں گے، دنیا کے پجاری بنتے چلے جائیں گے، ہوس کے پجاری بنتے چلے جائیں گے، خواہش کے پجاری بنتے چلے جائیں گے. ان کو ایک عورت حلال پر اکتفا نہیں ہوگا، ان کو حلال عورتوں پر چاہے ایک سے زائد ہو، 2 یا 3 ہو جو شریعت نے ہدایت دی، اس پر اکتفا یہ نہیں کریں گے، حرام کے راستوں پر چلیں گے. ان کو تیری دی ہوئی دولت کے اوپر اکتفا اور قناعت نہیں ہوگی، یہ ہر وقت طمع اور لالچ کے اندر 1 سے 2 اور 2 سے 3 اور 3 سے 4
یہ چلتے ہی رہیں گے یہاں تک کہ نماز غائب، شریعت غائب، دین غائب، زکوٰۃ غائب، صدقات غائب، حسن اخلاق غائب، اخلاق ساری چیزیں ان کی میں غائب کر دوں گا اور ان کو ایسے لالچی بناؤں گا کہ یہ تیرے ناشکرے بنا دوں گا. ولا تجد اکثرهم شاکرین. ہاں یہ شیطان نے کہا تھا ولا تجد اکثرهم شاکرین، تو ان میں سے اکثر لوگوں کو شکر گزار نہیں پائے گا. ولا تجد اکثرهم شاکرین، تو ان کو شکر گزار نہیں پائے گا. آج دیکھ لیجئے دنیا میں صبح کا کھانا 4 بجے کھاتے ہیں، پوچھا جاتا ہے بھائی اتنا دیر؟ بزی ہوں میں، بہت مشغولیت ہے دکان پر. جب کھانے کے بعد میں جو پیٹ کی ضرورت ہے اس میں تاخیر کر رہا ہے تو نماز کی تو کوئی اہمیت ہی نہیں، وہ کیا پڑھتا ہوگا، اور اگر پڑھتا بھی ہوگا تو وہ قضا کر کے پڑھتا ہوگا. اور شام کا کھانا رات 2 بجے کھا رہا ہے، 1 بجے کھا رہا ہے. کیوں؟ بزی. شیطان نے ہمیں ایسا بزی کر دیا خواہشات میں، لالچ میں، ہرس میں، طمع میں. لیکن اللہ نے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا، جب اس نے یہ باتیں کی شیطان نے تو فرمایا الا عبادک منہم المخلصین، لیکن اے ابلیس تو بھی سن لے، میرے مخلص بندے تیرے ہاتھ میں نہیں آئیں گے. مخلص بندے کون؟ مخلص بندے قرآن دوسری جگہ تعریف کر رہا ہے، رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ. وہ بندے جن کی بیع، جن کی تجارت، جن کی دکانیں، جن کا کاروبار، جن کی کوٹیاں، جن کے بنگلے اللہ کے ذکر سے، نماز سے، زکوٰۃ سے نہیں روکتے ہیں. عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ، اسے نہیں روکتے. اور کون ہے وہ؟ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. جو اللہ کی کھڑے کھڑے، بیٹھے بیٹھے، لیتے لیتے ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے، ان کی دکانوں پر بھی اللہ سامنے ہوتا ہے. یہ کاروبار کرتے ہوئے سوچتے ہیں میرے کاروبار کا بھی مجھے اللہ کو جواب دینا ہے. یہ زبان چلاتے ہوئے سوچتے ہیں مجھے اللہ کو جواب دینا ہے. یہ قلم چلاتے ہوئے سوچتے ہیں مجھے اللہ کو جواب دینا ہے. یہ تنہائیوں میں بیٹھے ہوئے سوچتے ہیں مجھے اللہ کو جواب دینا ہے. یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، آسمان و زمین کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں. ربنا ما خلقت هذا باطلا، اے اللہ تو نے اس میں سے کوئی چیز غلط پیدا نہیں فرمائی. سبحانک، تیری ذات بہت پاک بلند و بالا ہے. وقنا عذاب النار، اور ان کی دعائیں یہ ہوتی ہے کہ اللہ ہمیں جہنم سے بچا لے. ایک اصول یاد رکھو، انسان اپنی قیمت خود نہیں لگا سکتا. یہ غلط ہے کہ انسان اپنی قیمت لیتا ہے. یہ تو میاں مٹھو کا مسئلہ ہو جائے گا کہ بس میں ہی اپنی تعریف کرتا رہوں کہ میں نمازی، میں حاجی، میں قاضی، میں فلاں، میں فلاں. انسان کی قیمت انسان کا پیدا کرنے والا لگائے. جس اللہ نے ہم کو پیدا کیا وہ ہماری قیمت لگائے. اور اس کی قیمت کا پتہ کیسے چلے گا وہ میں تمہیں بتاؤں. وہ ہماری قیمت لگا رہا ہے یا ہمیں ہماری قیمت کم کر رہا ہے، کیسے پتہ چلے گا؟ جی، قرآن و حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے. اللہ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل سے کہتا ہے میں محبت کرتا ہوں تم بھی کرو. جبریل آسمان کے فرشتوں سے کہتے ہیں کہ فلاں بندے سے اللہ محبت کرتا ہے، میں بھی کرتا ہوں تم سارے لوگ کرو. پھر یہ فرشتے زمین پر اعلان کرتے ہیں کہ فلاں بندے سے اللہ محبت کرتا ہے، اور آسمان کے سارے ملائکہ محبت کرتے ہیں اور جبریل کرتے ہیں اے دنیا والوں تم بھی کرو. تو اب دنیا کے جو خواص لوگ ہیں، خاص لوگ، عام نہیں،
اس لیے کہ عام انسانوں کا حال تو یہ ہے کہ غرضی محبتیں ہوا کرتی ہے. حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں غرضی محبت ہوا کرتی ہے. بخاری شریف کے درس میں حضرت نے فرمایا کہ آج چائے پلائیں گے اور کل کو غرض پوری نہیں ہوگی تو تھپڑ مار دیں گے. یہ مراد نہیں ہے یہاں. خواص لوگوں کی محبت، اللہ والوں کی محبت، نیک لوگوں کی محبت، صالحین کی محبت. اگر اس آدمی سے نیک لوگ، صالح لوگ محبت کرنے لگے، اللہ والے لوگ اس سے محبت کر رہے ہیں، تو سمجھ لو کہ اللہ نے اس کی قیمت لگائی ہے، اللہ اس سے محبت کر رہا ہے. یہ ہے میرے بھائی، ہم اپنی قیمت خود نہ لگائیں، اللہ کے حوالے. اور اللہ ہماری قیمت تب لگائے گا جبکہ ہم اللہ کے بنیں گے. اور اگر ہم اللہ کے نہیں بنے تو پھر ہم پلڑے میں وزن ہی نہیں ہوں گے، ہمارا پلڑا چھپ جائے گا. اسی لیے میں نے جہنم کے باب میں جو حدیث پڑھی ہے صرف آج کی مجلس میں اب میں ترجمہ کر دوں. انشاءاللہ اگلی مجلس میں اس پر کچھ وضاحت کروں گا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ذکر فرمایا جہنم کا، اور جہنم کا ذکر کرتے ہوئے فَأَشَاهَ بِوَجْهِهِ، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا چہرہ پھیر لیا. وَأَشَاهَ بِوَجْهِهِ، اپنا چہرہ پھیر لیا. کیوں؟ بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ ہو سکتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جہنم کو دیکھا ہو، اس لیے اپنا چہرہ پھیر لیا. فَأَشَاهَ بِوَجْهِهِ، اور فرمایا میں پناہ چاہتا ہوں جہنم سے. پھر جہنم کا تذکرہ کیا، پھر چہرہ پھیرا، فرمایا میں جہنم سے پناہ چاہتا ہوں. اور پھر آپ نے فرمایا اتقوا اللہ ولو بشق تمرۃ، جہنم سے اپنے آپ کو بچاؤ چاہے کھجور کا ایک دانہ ہی کیوں نہ ہو. یعنی اللہ کے راستے میں ایک دانہ کھجور کا دو، صدقہ کرو. تم غریب ہو تو ایک دانہ کھجور کا دو، 1 روپیہ اللہ کے راستے میں دو. اور اگر تمہیں اتنا بھی نہیں ملتا ہے فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ، اچھی بات کے ذریعے سے اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ. اپنا کلام اچھا ہو، اپنی بات اچھی ہو، اپنی زبان میں میٹھاس ہو، لیکن وہ میٹھاس نہیں کہ دل میں نفاق ہو اور زبان پر میٹھاس ہو، حقیقت میں میٹھاس ہو، محبت کے کلمات بولنے والے ہو. فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ، معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے، اچھے اخلاق سے، اچھی زندگی سے اللہ جل شانہ جہنم سے ہماری حفاظت کرتا ہے. انشاءاللہ تعالی باقی کچھ باتیں اگلی نشست میں اور اگلی مجلس میں اللہ تعالی ہم تمام کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور تعالی جل شانہ جہنم کی ہولناکی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور اپنا فضل کرم فرما کر رب کریم ہم تمام کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. بہت سارے لوگ بیمار ہیں جنہوں نے دعاؤں کی درخواست کی ہے، اللہ سے دعا فرمائے تعالی ان سب کو شفائے دائمہ مستمرہ عافیت اور صحت عطا فرمائے. ہمارے سورت میں اسماعیل بھائی بھی بیمار چل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت اور عافیت عطا فرمائے، شفائے دائمہ. وہ خادم العلماء ہیں اور ماشاءاللہ بزرگوں کی خدمت کرتے رہتے ہیں. اللہ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے، جزائے خیر عطا فرمائے. اور ہمارے ملنے والے ہمارے نیاز الدین بھائی کے بہت قریبی رشتہ دار ان کے خسر کا انتقال ہو گیا، اور مزید یہ ہے کہ ان کی ساس بھی کینسر کی بیماری میں ہے. اللہ بیمار کو شفائے دائمہ عطا فرمائے اور مرحوم کی مغفرت فرمائے. اور جتنے لوگوں کا انتقال ہوا ہے، لوناوادہ سے بھی کچھ میسج آئے ہیں کہ اس طرح پر انتقال کی خبریں ہیں، ہر طرف سے یہ مسئلہ ہے. اللہ تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے، تمام کے درجات کو بلند فرمائے، اعلی علیین میں سب کو جگہ عطا فرمائے، اور جتنے بیمار ہیں سب کو شفائے دائمہ مستمرہ عطا فرمائے، عافیت اور صحت عطا فرمائے. اب تعالی جب تک ہمیں بھی جلائیں، ایمان آبرو عزت ایمان کے ساتھ جلائیں،
بیماریوں سے، حالات سے، مصائب سے، پریشانیوں سے، غموم سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور جب مقدر ہو تو تعالی جل شانہ وہ موت نصیب فرمائے کہ جو قرآن پر ہو، حدیث پر ہو، تلاوت پر ہو، رضائے مولا پر ہو۔ اللہ ہمارے ساتھ خیر کا فیصلہ فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللهم صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے قصوروں سے درگزر فرما، ہماری سیئات سے معافی عطا فرما، اللہ فضل و کرم کا معاملہ فرما، اور ہم سب کو اپنی عنایتوں سے، رحمتوں سے جنت الفردوس میں ہمیں، ہمارے والدین کو، ہمارے اقارب کو، ہمارے رشتہ داروں کو، ہمارے بھائی بہنوں کو، ہمارے اہل و عیال کو، ہمارے تمام ملنے جلنے والوں کو، اللہ محبت کرنے والوں کو، پوری امت مسلمہ کو اللہ جنت الفردوس میں اپنے فضل سے جگہ عطا فرمانا۔ اے اللہ تیری جنت کوئی چھوٹی نہیں ہے، بہت بڑی تو نے بنائی ہے، تیری عنایتیں اور کرم ہو جائیں، ہم غریبوں کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اللہ اپنے فضل و کرم سے جنت الفردوس میں ہمیں جگہ عطا فرما، اپنے فضل سے جہنم سے ہم سب کی حفاظت فرما، جہنم کی ہولناکیوں سے حفاظت فرما۔ اللہم انا نعوذ بک من عذاب جہنم، اللہم انا نسألک جنت الفردوس ونعیمہا ونعوذ بک من عذاب جہنم۔ اے اللہ جتنے بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما، مرحوم ہو چکے ہیں مغفرت فرما۔ اے اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ان کے درجات بلند فرما، ان کی کروٹ کروٹ مغفرت فرما، ان کو چین اور سکون عطا فرما۔ الہ العالمین جو مانگا اپنے فضل سے عطا فرما، نہیں مانگا اپنے فضل سے نصیب فرما۔ اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔